فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3476، یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے اندر دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلدی کی۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور اس سے اور اس کے علاوہ دوسروں کو خطاب کر کے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھ چکے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد وہ جو چاہے دعا مانگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3477، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ اور دوسری آیت آل عمران کی شروع کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی سب کا نگہبان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3478، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3479، یہ حدیث حسن ہے۔